بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شاہب کی کتاب شاہب نامے سے ایک اہم ترین اقتباس۔ آج کے اقتباس میں شامل ہیں کہ کیسے جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے، آئین کیسے منسوخ کیا گیا، مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں کیسے توڑی گئیں۔ 26 اکتوبر 1958 کی رات کو میجر جنرل اسکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آخری بار کیسے رخصت ہو رہے تھے۔ قدرت اللہ شاہب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، 22 ستمبر 1958 کو دن کے 1 بجے جب صدر اسکندر مرزا اپنے دفتر سے اٹھے تو حسب معمول میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر نہ رکے، بلکہ مجھے باہر برآمدے میں اپنے پاس بلا بھیجا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا؟ جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر برا جمع تھے، ان کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کا لفظ سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے آئین پر تنقید کی بھوچاڑ شروع کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پہلے سے رٹا ہوا سبق دہرا رہے ہوں۔ کچھ دیر بولنے کے بعد وہ بڑی باقاعدگی سے ٹیپ کا یہ فقرہ دہراتے چلے جا رہے تھے کہ یہ آئین بالکل ناقابل عمل ہے۔ اس طرح تقریر کرتے کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل میں اپنی رہائشی کمروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کے چند ذاتی دوست لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ صدر مرزا تو اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کر ان میں گھل مل گئے اور میں واپس لوٹ آیا۔ آئین کے متعلق ان کے بہت سے فقری ہتھوڑے کی طرح کھٹ کھٹ میرے کانوں میں بج رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اچانک میری ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نیچے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے سہارا دے کر نیچے لایا۔ برآمدے میں صدر کے معالج کرنل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی میرا معائنہ کیا اور پھر کار میں ڈال کر جناح ہسپتال کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل کر دیا گیا۔ 2 روز کے بعد جب مجھے انٹینسیو کیئر سے عام کمرے میں منتقل کیا گیا تو بیگم ناہید مرزا مجھے دیکھنے آئی اور بولی، سرور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے تم 10-12 روز میں اسپتال سے فارغ ہو جاؤ گے۔ بڑا نازک وقت آنے والا ہے، جلدی جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک بار صدر اسکندر مرزا بھی آئے اور اسی قسم کی گفتگو کر کے چلے گئے۔ 7 اکتوبر کو مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی، لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً دفتر جانا شروع نہ کریں، بلکہ 2-4 روز اور گھر پر آرام کروں۔ 7 اکتوبر کو میں نے اپنے دفتر ٹیلی فون کر کے کام کا حال دریافت کیا تو میرے عملے نے بتایا کہ کئی روز سے دفتری کاروبار بند پڑا ہوا ہے۔ صدر مرزا زیادہ تر وقت جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ ملاقاتوں میں گزار رہے ہیں۔ فائلیں جوں کی دوں پڑی ہوئی ہیں۔ کئی روز سے کسی نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اسی روز رات گئے ایک صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فون کر کے مجھے اطلاع دی کہ ابھی ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے، آئین منسوخ کر دیا گیا ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو چکے ہیں۔ 8 اکتوبر کی صبح کو جب میں اپنے دفتر گیا تو اسکندر مرزا صاحب ایوان صدر کی فضا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ وہ درخت ہی کاٹ پھینک دیا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے صدارت کی کرسی پر نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اب حکومت کا واحد سربراہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ میجر جنرل اسکندر مرزا نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے۔ کچھ سول افسروں کے ساتھ ملا کر انہوں نے کراچی کے مزدوروں سے اپنے حق میں ایک مظاہرہ بھی کروا دیا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دل عزیزی کا رعب گانٹ سکے۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور مقبول رب کے ذریعے چند فوجی جرنیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی سی ناکام کوشش بھی کی۔
اس کے علاوہ انہوں نے جنرل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی سازشوں کے تانے بانے بڑی چالاکی سے بننا شروع کر دیے، لیکن جس محل سراپا پر آئین کا سایہ قائم نہ ہو اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ بھی حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی۔ چنانچہ عین 20 روز بعد رات کے وقت ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور ایک مسلح بریگیڈیئر اسکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ اور پھر لندن روانہ کر دیا۔ 26 اکتوبر 1958 کی رات کو جب میجر جنرل اسکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آخری بار رخصت ہو رہے تھے، انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤنٹین پین دے کر کہا کہ وہ یہ الوداعی تحفہ ان کی طرف سے مجھے پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب یہ تحفہ مجھے ملا تو مجھے ان کے اعصابی کسبل پر بڑا تعجب ہوا۔ جس وقت میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے تو انہیں وثوق سے یہ علم نہ تھا کہ یہاں سے انہیں جیل میں پہنچایا جائے گا یا کسی فوجی بیرک میں نظر بند کر دیا جائے گا یا کہیں اور لے جا کر گولی سے اڑا دیا جائے گا یا واقعی کوئٹہ یا لندن بھیجا جائے گا۔ اس بے چینی کے عالم میں اپنے سیکرٹری کو یاد رکھنا اور ان کے لیے الوداعی تحفہ چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل اسکندر مرزا نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اکتوبر 1958 میں آئین منسوخ کرنے کا بالکل کوئی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کسی غیر معمولی بیرونی خطرے سے دوچار بھی نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے ہیں تو غالباً اسکندر مرزا صاحب کو کرسی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افتاد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ 1956 کا آئین ناقابل عمل ہے۔ یہ بڑا بھونڈا عذرلنگ تھا۔ آئین کو پرکھنے کی کسوٹی انتخاب اور منتخب اداروں کا کردار ہوتا ہے۔ اس آئین کے تحت ایک بھی الیکشن نہیں ہوئے، اس لیے اس پر ناقابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراسر بے معنی اور بے بنیاد تھا۔ اپنی ذاتی اقدار کی حفاظت کے لیے صدر اسکندر مرزا نے مارشل لاء کی راہ ہموار کی۔ جنرل ایوب خان پچھلے 4 برس سے اسی نفسیاتی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لاء نافذ کر کے انہوں نے سب سے پہلے صدر مرزا کو باہر نکالا، پھر اپنے بنے ہوئے پلان کے مطابق حکمرانی شروع کر دی۔ یہ پلان انہوں نے 4 اکتوبر 1954 کی رات کو لندن کے ہوٹل میں بیٹھ کر بنایا تھا، اور اقتدار کے اگلے 2 برس انہوں نے قریباً انہی خطوط پر اپنی صدارت کو استوار کیا۔ پاکستان میں جمہوریت پہلے ہی سسک کر جی رہی تھی۔ آئین کی منسوخی نے اس کا گلا اور بھی گھونٹ دیا۔ زندگی اور جمہوریت میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ بے تربیت ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منتقع نہیں ہوتی، بلکہ جوں توں چلتی رہتی ہے۔ اگر جمہوریت ناکام ہونے لگے تو نقل خون کی طرح اس کا واحد حل مزید جمہوریت ہے۔ 2 بار ناکام ہونے لگے تو اور بھی مزید جمہوریت۔ باقی سب طریقے عطائیوں، اناڑی اور نیم حکیموں کے نسخے ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے جنرل محمد ایوب خان نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور جمہوریت کے نام پر انہوں نے جس نظام کی داغ بیل ڈالی اس نے ان کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ جمہوریت کا سکہ اسی وقت چلتا ہے جب تک کہ خالص ہو۔ جوں ہی اس میں کھوٹ مل جائے اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئے اقتباس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔